گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھا، جس میں توہین عدالت کے بارے میں نالش کی گئی تھی، اور وہ جو 20 سے لے کر اب تک آج تک جو بھی الیکشن، جنرل الیکشنز کے کاغذات نامزدگی کی شروعات سے لے کر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال سے تک جو ہے، اور ابھی بھی وہ سلسلہ اپیلوں کا شروعات ہوا جاتی ہے. آج اس بارے میں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اس سپریم کورٹ کے حکم کی جو آتھر جج تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے، لازم ہے، اس پر آئینی تقاضا ہے اس کا کہ وہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس میں ہونی چاہیے ہر جماعت کے لیے، اور ہر امیدوار خواہ وہ جو ہے بغیر کسی جماعت کے انڈیپینڈنٹ ہی کیوں نہ لڑ رہا ہو، اور ان کے لیے ایسا ماحول سازگار ہونا چاہیے، کیونکہ ساری ریاست کا دار و مدار اس الیکشن کی شفافیت کے انعقاد پر منحصر ہے اور محیط ہے. ہماری طرف سے یہ نالش کی گئی تھی کہ جناب آپ کے احکامات کے باوجود کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہم آپ کے حکم کے تابع اسی دن گئے جو آپ نے وقت مقرر کیا تھا 3 بجے کا، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنی معروضات پیش کی، اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن میں بظاہر تمام صوبائی الیکشن کمیشنز کو اور تمام جو ہے ایڈمنسٹریشن کو جو ان کے تابع آتی ہے، یعنی الیکشن کی مقصدیت کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، کیئر ٹیکر جو ہے، صوبائی حکومتیں جو کیئر ٹیکر ہے، اور تمام ایڈمنسٹریشن جو ریاست کا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا پابند ہوتا ہے احکامات ماننے کا اور اس کے انعقاد کو یقینی بنانا اور شفاف بنانا. ہم نے یہ عرض کیا کہ جناب آپ نے حکم بھی کیا، الیکشن کمیشن نے آگے ہدایات بھی جاری کی، لیکن الامان جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا پی ٹی آئی کے امیدواران کے ساتھ 20 سے لے کے 24 تک 2 دن تو وہ ضلع سبحانی کے جو ہے مطالبے پر، اپوزیشن کے دوسرے جماعتوں کے مطالبے پر جو 2 دن بڑھائے گئے کاغذات نامزدگی کے دخول کے لیے، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہمارے لیے نہیں کیا گیا. 24 تک جو ہے انہوں نے بڑھا دیا، اور اس دوران میں ہمارے امیدواران کے لیے جو دقتیں آئیں، یعنی وہ ہم نے اس کا احاطہ کیا، اور اس میں ہمارے امیدوار کو ان کے ڈیزگنیٹڈ جو ایجنٹ تھے، ان کے پروپوزر جو تھے، ان کے جو سیکنڈر تھے، اور یہاں تک کہ جو وکلا جاتے تھے ان کا کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے، تو ایک بہت ہی بھاری نفری پولیس کی اور سفید پارچات میں لوگ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کو احاطہ کر کے، دفتر کو گھیراؤ کر کے، لاک کر کے ان کی انٹری جو ہے ناممکن بناتے تھے. اور اگر کوئی دھکم پیل یا کوئی وکیل یا کوئی کسی طریقے سے اس کا عملے کا بن کر، اور کوئی خاکروب بن کر، کوئی چپڑاسی بن کر صبح گھس جاتا تھا، تو اس کو بامشکل جو ہے اس کو کاغذات نامزدگی داخل کرنا وہ ریٹرننگ آفیسر دیتا تھا. اور اس لیے یہ جب آگ کے ایک سمندر سے گزر کر کاغذات نامزدگی کا جو ہے مرحلہ ختم ہوا، تو پھر جانچ پڑتال میں یہی کام شروعات کر دی گئی کہ جانچ پڑتال میں ہمارے امیدواران کے ناممکن بنایا گیا، اور 90% کاغذات نامزدگی جو 29 دسمبر اور 30 دسمبر کو کیے گئے، 90% اس بنا پر خارج کیے گئے سارے پاکستان میں کہ ان کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے وہ حاضر نہیں آئے ہیں. جب تم حاضر انہیں اندر ہی نہیں جانے دو گے تو وہ حاضر کہاں سے آئیں گے؟ اور اسی طرح پھر کہا گیا کہ جی کینڈیڈیٹ خود آئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کر وہ گرفتار کر لیتے تھے جب وہ آتا تھا، اور پروپوزر اور سیکنڈر کو 216 تعزیرات پاکستان میں اس پہ بھی پرچہ دے دیتے،
اور پرچے وہ تھے جو خفیہ رکھے گئے تھے. بعض ہمارے امیدواران کو مفرور قرار دے دیا گیا تھا. انہوں نے پروٹیکٹیو بیلز کروا کر وہ گئے, وہ کاغذات بھی ساتھ لے کر گئے پروٹیکٹیو بیل. تو وہ مفروری ختم ہو جاتی ہے جب ان کی ضمانت عدالت مجاز لے لے اور وہ سرنڈر کر جائیں. اور اس کے باوجود جو ہے ان سے جو ہے یہ سلوک کیا گیا. جب یہ کمپلینٹس کی تو میں نے عرض کیا کہ جناب صفحہ 12 پر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کی آپ ذرا پڑھ لیں کہ اس نے جو چیف سیکرٹری پنجاب کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو جو مراسلہ لکھا ہے, اس نے لکھا کہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جو شکایات آ رہی ہیں اور ان شکایات میں یہی شکایت کی جا رہی ہے, اور جس میں بیشتر کیا زیادہ تر پی ٹی آئی کے امیدواران کی جانب سے ہیں کہ ان کی رسائی الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر تک جو ہے رسائی کو ناممکن بنایا جا رہا ہے. اور جو پولیس اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیے ہوئے ہے, یہ الیکشن کی شفافیت پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ اس میں جو ہے پرو ایکٹیولی یعنی چیف سیکرٹری کو لکھ رہے ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو لکھ رہے ہیں. وہ جب میں نے پڑھ کر سنایا تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے پنجاب کے بارے میں نے کہا جی ہمارا پنجاب کا چونکہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, لیکن کراچی میں بھی کم نہیں ہوا ہے, پشاور میں بھی کم نہیں کیا گیا, اور باقی جگہوں پر سے بھی ہمارے پاس شکایات آئی ہیں جس کا ہم نے ایک سول مسلینیس جو ساتھ دائر کی تھی, اس میں ہم نے دکھایا کہ 670 ہمارے امیدواران کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. ایک بھی دوسری جماعت کا نہیں کیا گیا. یعنی یہ کمال کے اتفاقات ہیں کہ صرف ہمارے ہی امیدواران کو, پی ٹی آئی کے ہی امیدواران کو شاید فارم بھرنے نہیں آتے, یا ان کے پروپوزر اور سیکنڈر غائب ہو جاتے ہیں جیسے سینگ سے غائب ہو جاتے ہیں, تو ان کے کوئی نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ. پھر دیکھیے گا کہ اپیل دائر کرنے کے لیے جب کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو اسی وقت آرڈر جو ہے دے دیا جانا مقصود ہوتا ہے, اسی وقت. لیکن کسی کو آرڈر نہیں دیا گیا, اور بے شمار ہائی کورٹس میں, سارے ہائی کورٹس میں پہلے ریٹیں ہوئی کہ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو نہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں ہراساں نہ کیا جائے. پھر وہ جی نقل نہیں دے رہے, تو فلڈڈ سے. کل بھی میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو بے شمار پٹیشنز آئیں جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں نقل نہیں دی جا رہی ہے, ریٹرننگ آفیسر نے جو ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے. تو نقول کے حصول کے لیے بھی عدالت عالیہ سے نازش کرنا پڑ رہی تھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو. وہ آج آخری دن ہے اور آج تک نہیں ملی ہے. اور جب ہم نے کہا تو باہر کیف ہم نے یہ ہدایات کر دی نیچے کہ بغیر نقل حاصل کیے. اب دیکھیں اگر نقل نہیں ملتی ہے تو مؤثر طریقے سے اپیل میں کیا لکھیں گے کہ کس بنا پر جو ہے مسترد کیا گیا, اور اس کو کس طرح سے قانونی اس کو جو ہے لا قانونیت ظاہر ہوگی. باہر کیف ان تمام کے باوجود جب چیف جسٹس صاحب اور انہوں نے وہ خطوط, وہ چیف پنجاب کے الیکشن کمشنر کا وہ مراسلہ پڑھا جو انہوں نے ہدایت اور حکم جاری کیا تھا, تو پھر انہوں نے یہ سوموار کے لیے رپورٹ مانگی ہے چیف سیکرٹری پنجاب سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے کہ یہ آپ کی جو شکایات ہیں جو جس کا احاطہ پنجاب کے الیکشن کمشنر نے کیا ہے اور آپ سے تقاضا کیا ہے, آپ نے بتائیں اس پر کیا کیا ہے اور کیوں کر جو ہے. اب ظاہر ہے کہ ہماری یہی تھی کہ ان کو توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے, اور ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائے. تو اس میں باقی کی کارروائی جو ہے مزید سوموار کے لیے کی گئی ہے. بار کے اب یہ ایک پہلو تھا جو الیکشن کمیشن کی شفافیت جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کا بارے میں تھا, اور کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. ہم نے ایک سی ڈی بھی کہا, ہم نے کہا یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر تشدد اور یعنی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, اور کس قدر آگ کے سمندر سے گزر کر ہمارے امیدواران جو ہے اس پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں. تو کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف الیکشن کروائیں گے؟ اور میں نے عرض کیا کہ
کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے جو اس میں کی جا رہی ہے، جس میں اس سے گزر کر ہمارے امیدواران کو پیا جانا۔ اب دوسری نالش جو دوسرا تھی ساڑھے وہ وقفے کے بعد، وہ تھا مسنگ پرسن یا انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے بارے میں تھا، جس میں چودھری اعتزاز اعظم صاحب جو ہے